دوستو، جو ویڈیو دیکھ رہا ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ میں اوندھے منہ بیڈ پر گرا اور آگے کا سوچنے لگا۔ کچھ دیر گزری تھی جب دستک ہوئی۔ باہر نادر صاحب ہی تھے۔ ہلکے خجل انداز میں بولے، سموسے لائے تھے ہم۔ اپنے نئے ہمسائے ہیں، آپ کو چائے کی دعوت دینے آیا ہوں۔ میں نے ہلکی ظاہری ہچکچاہٹ کے بعد دعوت قبول کر لی۔ میں سمجھ گیا تھا یہ دعوت سلم نے بھجوائی ہے۔ وہ عورت تھی اور آج مجھے دن میں سمیہ کے ساتھ دیکھ چکی تھی، اور اب میں پھر اکیلا تھا۔ فطری تجسس نے اسے مجبور کر دیا۔ میں منہ ہاتھ دھو کر فریش ہو کر 10 منٹ تک ان کے دروازے پر تھا۔ نیم کھلے دروازے میں سامنے نادر صاحب پلیٹ میں سموسے رکھ کر باقی برتن رکھ رہے تھے۔ میں نے ہلکی دستک دی اور اندر چلا گیا۔ ہم بھی بس 1 مہینہ پہلے شفٹ ہوئے یہاں، وہ نادر صاحب نے میرے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی آواز دی، ارے سلم بیگم، ابھی جاؤ، سب ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ بلال صاحب آ چکے؟ اوہو، آ رہی ہوں، بس آپ کو تو بس جلدی مچی رہتی ہے۔ نادر صاحب ہلکا سا خجل ہوئے، لیکن میں نے محسوس نہ ہونے دیا کہ میں نے کچھ سنا۔ وہ خالص نیچے لگے ہوئے شوہر تھے، جو باہر جو بھی ہوں گھر کے اندر جورو کے غلام ہوتے ہیں۔ کچھ دیر بعد سلم اندر سے برآمد ہوئیں اور میری توقع کے عین مطابق وہ قدرے تیار ہوئی تھیں۔ براؤن شلوار قمیض میں اور ہلکا سا میک اپ آفت تھا۔ مجھے مستی سوجھی اور آنکھوں سے ہلکی ستائش کا اشارہ دیا۔ عورت کے اندر جیسا قدرتی مضبوط سگنل سسٹم ہے جو ستائش، ہوس، چاہت سب نظروں کو پہچان لیتی ہے۔ میری ستائش بھری نظروں سے وہ ہلکا سا فخریہ مسکرائیں، جیسے ان کی محنت کا حق وصول ہو گیا ہو۔ آپ کرتے کیا ہو آخر؟ سلم سے رہا نہ گیا۔ میں ادھر ہاؤسنگ کا کام شروع کرنے جا رہا ہوں۔ او اچھا، وہ نادر تھوڑا سا سیدھا ہو کر بیٹھا، یہ تو اربوں کا کام ہے۔ جی ایسے ہی ہے۔ تو اکیلے ہوتے ہو؟ تمہارے گھر والے؟ سلم کا کریدنا شروع ہو چکا تھا۔ میں نے وہی سٹوری بتائی جو طے ہو چکی تھی۔ ماں باپ کا اکلوتا ہوں، باہر کاروبار ہے، بزنس گریجویٹ ہوں، گھر والے آسٹریلیا ہوتے ہیں۔ تو پاکستان میں اکیلے ہو؟ وہ خاتون کون تھی؟ سلم نے آخر پوچھ ہی لیا۔ نادر سعادت مندی سے چپ بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ وہ خاتون پیشنٹ تھیں، کیا ہے نا، میں نے کچھ سوشل کورسز کیے تھے تو اس کا اسپیشل سیشن بھی کرتا ہوں، شوق ہے میرا، میں نے کچھ سوچ کر الفاظ بہانہ کیا۔ کیسے سیشن؟ سلم نے اگلا سوال داغا۔ نادر چائے میں ایسے گم تھا جیسے اس کی زندگی کا یہی مقصد ہو۔ کچھ لوگوں کے اندر گھٹن ہوتی ہے، ان کے اندر دکھ ہوتے ہیں، میں ان دکھوں کو سنتا ہوں۔ اب وہ لیڈی ایک رئیس کی بیوی ہیں، لیکن ان کے کچھ مسئلے تھے جو میں نے سنے اور اسے ٹریٹ کیا۔ کیا ہے نا، مجھے لوگوں کے دکھ سکھ سن کر انہیں ٹریٹ کر کے دلی سکون ملتا ہے۔ اور فیس الگ؟ اوئے ہوئے، کتنی فیس لی اس رئیس کی بیوی سے؟
4 घंटों के 40,000, 10,000 फी घंटा। हाय नाई, इतने महंगे? सलम का मुंह खिले का खुला रह गया। मैंने ट्रीट भी तो किया है ना, फ्लैट में इसे शोल्डर मसाज किया ना। मैंने नादिर को देखकर हल्की सी सरगोशी की। सलम का रंग हल्का सा बदला। मैं इसे आहिस्ता आहिस्ता फंदे में ला रहा था, अब वो मुझे ला रही थी। अभी खेल जारी था। चाय के बाद मैंने इजाज़त ली तो वो रोकने लगे। अरे रुको भाई, महीने से बोर हो रही थी। शुक्र है कोई बात करने वाला मिला, ये नादिर तो बस अखबार और टीवी में ही लगा रहता। यही तो मसला है ना, जैसे आपको बातें सुनाने वाला करने वाला चाहिए। यही जॉब मेरी समझी। प्रोफेशनल राज के साथ। क्यों नादिर साहब? मैंने अचानक नादिर को मुखातिब किया ताकि इसकी तवज्जो चेक कर सकूं। हाँ, क्या कहा? इसकी सारी तवज्जो टीवी पर थी। कुछ नहीं कहा, जलकर सलम बोली। बहुत बड़े डॉक्टर हैं ये बिलाल साहब। अरे वाह! चिल्लू, तुम अब सारी नफसियाती उलझने ना सुनाना शुरू कर देना, वो नादिर ने तमस्खुर से कहा। देखा, ये ऐसे करते हैं। सलम रोहासी सी हुई। अरे परेशान ना हो, अगर आपकी उलझने हैं तो मैं हाजिर हूं। लो, मैं कहाँ से लाऊं तुम्हारी फीस? सलम ने बात बढ़ाई। शर्मिंदा न करें, अब हमसाया हैं, आपका सेशन बिल्कुल फ्री होगा। सच्ची? सलम खिल उठी। मैं कुछ दिन बाद आऊंगी तो जब आप कहीं। किधर जा रहे तुम? मुझे कराची जाना है, कुछ सामान लेने, मजबूरी है, वरना कल ही सेशन कर लेता आपका। फिर मैं इजाज़त लेकर अपने फ्लैट आ गया। सीढ़ियों पर सलम का डोलता हसन देखकर मैं बेईमान हो चला था। समिया की कुर्बत ने जो आग जलाई थी, इसे बुझाने के लिए जालिम मुलाकात जरूरी थी। बालीबाजी खेल आया था, पता फेंक आया था, अब देखिए क्या होता। मैं फ्रेश होने के लिए बाथरूम घुसा, नीम गर्म पानी से गुस्ल किया। बाथरूम में एक साइड लटकी समिया की ड्रेस ने मुझे याद दिला दिया कि कैसी हालत थी और कैसे मजबूरन वो ड्रेस पहने बना गई थी। कुछ देर आराम के बाद मैं खाने के लिए जाने ही लगा था कि फिर दस्तक हुई। इस दस्तक का मुझे अंदाजा था। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने सलम खड़ी थी। आए ना, मैंने रास्ता दिया। अरे नहीं नहीं कहती वो दरवाजे से अंदर भी आ गई। मैं तो ये कहने आई थी कबाब मंगवाए हैं मैंने, पहला दिन है, खाना हमारे साथ ही खाना। अरे इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी? लो, तकल्लुफ़ किया, ये तो रवायत है। वो फ्लैट का जायज़ा ले रही थी। फुल फर्निश्ड फ्लैट, वो भी समिया की पसंद का। वाह भाई वाह! फ्लैट तो बहुत अच्छा सजाया है। उन्होंने आग घूम कर जायजा लिया और मैंने उनके हसन का। वैसे एक बात कहूं आपको, अगर बुरा ना लगे, मैंने अगला पता फेंका। हाँ बोलो। आपके मियाँ कितने बोरिंग से हैं, ना हिम्मत है आपकी। शुक्र है आप हैं तो अच्छा लगा बात करके।
اس کا چہرہ کھل سا گیا اور توقع کے عین مطابق بولی، بس کیا بتاؤں، اسی لیے تو میں ایسے الجھ سی گئی ہوں، اگلی اپنے طور دانہ ڈال رہی تھی۔ ورنہ جیسی اب کی پرسنالٹی ہے، یقین کریں بہت دنیا پھری ہے، ایسی کم خواتین ہوتی ہیں۔ میرا مکھن جاری تھا۔ اچھا جی، سلم نے آنکھیں مٹکا کر کہا، ویسے آپ کے بچے؟ میں نے سوال کیا۔ ایک بیٹا ایک بیٹی ہے۔ ننیال گئے ہیں، دسمبر کی چھٹیوں میں 2-4 دن تک آ جائیں گے۔ اچھا اچھا، جب میں آتا ہوں واپس کچھ دن تک تو ان سے ملاقات بھی ہوگی اور آپ کا سیشن بھی۔ اے لو، تب خاک سیشن ہونا ہے، وہ ناک میں دم کیے رکھتے ہیں۔ میں نے معصومانہ انداز میں منہ لٹکایا اور بولا، یعنی نو سیشن؟ میں ایسا ناٹک کر رہا تھا کہ انہیں لگے پنچھی پھنس رہا ہے، کیونکہ ان کے انداز میں لگاوٹ نظر آ رہی تھی۔ ہمم چلو کچھ سوچتی ہوں، پھر میری طرف قدرے جھک کر بولی، جو لوگ باہر رہتے ہیں وہ ڈرنک کرتے ہیں۔ تم بھی کرتے ہو کیا؟ سلم کا سوال بہت بولڈ سا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر بوکھلا کر کہا، ہاں کر لیتا ہوں، آپ کو اچھا نہیں لگتا کیا؟ وہ سرگوشی میں بولے، نادر پیتا ہے نا، تو اس کے لیے پوچھا، اسے آج ملی نہیں تو کیا ہو گیا، میں ہوں نا، بس اب ڈنر لگائیں، میں آیا۔ میرے اندازے کہہ رہے تھے کہ سلم کے ارادے کچھ خطرناک ہیں۔ میں نے روم فریج کھولی اور امپورٹڈ وسکی کی بوتل نکال کر ہلکا سپرے چھڑک کر اپنا جائزہ لیتا نادر کے فلیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ نادر تو جیسے پگلا ہی گیا۔ اس نے بوتل کو ایسے جھپٹا جیسے غائب ہی نہ ہو جائے۔ کھانا کھا کر نادر نے جلدی سے بوتل کھولی اور 2 جام بنائے۔ ندیہ دے، پہلے ساتھ کچھ کھانے کو لے آؤ، جاؤ، کیا سوچے گا بلال؟ سلم نے نادر کو گھورا۔ اچھا اچھا بھائی، یہ نیچے تو بیکری ہے، میں آیا ابھی، وہ لہراتا باہر کو نکلا۔ توبہ، پاگل ہو جاتا ہے یہ بندہ۔ ویک اینڈ ہے تو چلتا ہے میڈم۔ اب دیکھنا پی کر ایسا گرے گا کہ ہوش نہیں ہوگی۔ ایسا بھی کیا پینا جو ہوش نہ رہے۔ اچھا تم زیادہ نہ پینا، ایسا نہ ہو تم بھی لڑک جاؤ۔ میں ہنسا اور بولا، بے فکر رہیں، میں فٹ ہو جاتا ہوں اور فریش، بلکہ میں تو سیشن سے پہلے ڈرنک لیتا ہوں لائٹ سی۔ اچھا یہ شولڈر مساج کیا ہوتا ہے؟ وہ اصل میں جو ٹینس ہوں انہیں تھوڑا مساج کرتا ہوں تو ایزی ہو جاتی ہے۔ سچی؟ ہاں تو کیا ہوا، علاج ہے میرا۔ مساج تو ساری تھکن چوس لیتا ہے۔ ویسے آپ بھی ڈرنک کرتی ہیں؟ کبھی کبھی، بس 2 گھونٹ۔ اتنی دیر میں نادر بھاگم بھاگ واپس آیا، وہ نمکو اور نمکین پستے لایا تھا اور محفل جم گئی۔ وہی ہوا جو سلم نے کہا تھا۔ جوان کا بچہ 11 بجے تک بوتل خالی کر چکا تھا۔ میں بس 1 جام ہی ہلکے ہلکے سے پی رہا تھا۔ سلم نے بھی پرزور دعوت پر بس 2-3 چسکیاں لے ہی لے۔ سامنے ٹی وی پر کسی پرانے میچ کی ریکارڈنگ چل رہی تھی۔ میں نے ایک مخمور انگڑائی لی اور نادر کی طرف دیکھا، وہ فل ٹن ہو چکا تھا۔ اچھا جی، چلتا ہوں میں۔ کیوں نیند آ گئی کیا؟
سلم کی آنکھوں میں 4 چسکیوں سے ہی خمار آ چکا تھا۔ نہیں، نیند تو نہیں، بس ویسے ہی چلنا چاہیے۔ نادر صاحب تو اب صبح ہی ہوش کریں گے۔ صبح کہاں، دن چڑھے سمجھو۔ میں اٹھا اور بولا، چلیں پھر ہم چلتے ہیں۔ اوہو رکو تو، یہ نادر کو اندر لے جانے میں مدد کرو میری۔ اسے بیڈ تک لے جا کر لٹایا۔ لالچی ہو جاتا ہے، سرکاری ملازم ہے، نامفت خورا۔ میں ان کے فلیٹ سے نکلنے لگا تھا جب سلم نے کہا، سنو، اگر تمہیں نیند نہیں آئی تو اچھا موقع ہے، سیشن کر لو اگر کر سکو تو۔ بلی تھیلے سے باہر آنے کو تھی۔ مجھے مسئلہ نہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ادھر آنا پڑنا میرے فلیٹ۔ ہاں ہاں تو کیا ہے، اس نے جھٹ سے کہا۔ اور نادر، میں نے سوال کیا۔ اس کی چھوڑو، تم اسے صبح ہوش آنی ہے، اور ابھی گئی تو اس کی جرت جو کچھ پوچھے۔ اچھا تو آئیں، اب میں ویٹ کرتا ہوں۔ اس کے آنے تک میں ایئر فریشنر چھڑک کر فلیٹ کو مہکا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد سلم میرے فلیٹ میں تھی۔ ہلکی روشنی اور خوشبو میں فلیٹ کا ماحول ساحرانہ تھا۔ میں اس کو لیے صوفے پر آیا اور بولا، اب بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ ڈاکٹر سے کسی قسم کی شرم نہیں کرتے؟ میں نے ان کا ہاتھ تھاما۔ چلیں بتائیں مجھے۔ ان کی کہانی وہی تھی، عام عورتوں والی، شوہر لاڈ نہیں کرتا، اخبار پڑھتا رہتا ہے، بور لائف ہے، تھرل نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جب وہ بول چکی تو میں نے کہا، شوہر ازدواجی خیال رکھتا ہے آپ کا؟ سلم ہلکا سا شرما کر بولی، پہلے تو کافی تھا، لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ چھوٹا فلیٹ، بچوں کی بڑھتی عمر کی وجہ سے مہینے میں ایک بار بمشکل، وہ بھی بس جیسے روٹین ہو۔ اسی لیے میں نے بات کو پکڑا، اسی لیے اب ٹینس ہو۔ اب کے اعصاب کھج جاتے ہیں، میں تکے لگاتا ماحول کو فرینک کرتا جا رہا تھا۔ آئیں، آپ کو مساج کرتا ہوں، اٹھینا۔ میں انہیں لیے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے ٹول پر بٹھایا اور خود ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ شیشے میں ہمارا عکس نظر آ رہا تھا۔ میں نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھا اور ہلکا سا دبایا۔ مساج کسے آتا تھا، بس چھو کر باکانا ہی مطلب تھا۔ شانوں کو ہلکا سا دباتے ہوئے میں نے ان کے ڈھلکے دوپٹے کو بالکل ہی ڈھلکا دیا۔ شیشے میں سلم کا حسن غضب ڈھا رہا تھا۔ وہ مکمل شادی شدہ بال بچے دار آنٹی تھی، جس کا بدن قدرے بھاری سا تھا۔ دوپٹہ ڈھلکا، شیشے میں ہماری نظریں ملیں۔ شش بس آنکھیں بند اور محسوس کریں۔ میں نے بھاری لہجے میں سرگوشی کی اور ہاتھ کو ان کے کندھے پر لے آیا۔ سلم اپنے آپ میں کھونے لگی۔ یہ بالی کے ہاتھ تھے، بالی کا احساس تھا۔ میں اب اس سے شرارتیں کر رہا تھا۔ سکون ہوا نا؟ میں نے ہاتھ تھوڑا آگے بڑھایا۔ بہت سکون، اور کرو۔ اور اجازت سے پہلے ہی میں نے تھوڑی مستی کی ایک آواز سلم کے منہ سے نکلی۔ میں ان کی گردن کا مساج کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ شرارتیں بھی کر رہا تھا۔ سلم کی آنکھیں بند تھیں اور چہرہ لال، اور میری بے چینی میں بھی شدت سے اضافہ ہو رہا تھا۔ میں نے ہلکی پھونک مار کر سلم کے چہرے سے لٹ ہٹائی اور ہاتھ کی پشت سے ان کے خمار کو رگڑ دیا۔ یہ ظالمانہ احساس تھا،
اس نے پیچھے ہو کر میرے ساتھ ٹیک لگا لی جیسے۔ میں نے اگلی سرگوشی میں کہا، اب کہیں تو فل مساج کر دوں۔ پتہ ہے کیسا ہوتا ہے فل مساج؟ سلم کی خمار آلود آواز آئی، کیسا؟ میں نے اس بار ہاتھ کو تھوڑا آگے بڑھایا، سلم جیسے کانپ گئی۔ وہ مجھے پھنسا رہی تھی اور میں نے پانسا پلٹ دیا۔ میں نے کہا، اٹھیں ادھر چلتے ہیں۔ سلم جیسے میرے وش میں تھی۔ میں اس کا بازو پکڑ کر بیڈ تک لایا اور بیڈ پر بٹھا کر کہا، اب میں مساج کرتا ہوں پورے دل سے۔ وہ جیسے پگھل رہی تھی۔ میں نے بڑھاوا دیتے ہوئے شرارت کی اور سرگوشی کی کہ آپ بہت خوبصورت ہیں سلم جی۔ امر کارواں کا کام ہو چکا تھا، اب میں ان سے شرارتیں کر رہا تھا اور میرا جادو ان پر چل رہا تھا۔ اس نے بھی اب جوابی وار مجھ پر کیا اور مجھے کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کی آنکھوں میں لال ڈورے تھے۔ وہ بولی، مجھے نڈھال کر دو نہ بالی۔ اس نے مجھے اکسایا۔ میں نے اسے پلٹ کر نیچے کیا اور محبت کی برسات کرنے لگا۔ منزل پر پہنچتے ہی میں شرارتیں کرنے لگا۔ میں جو صبح سے سمیہ کی وجہ سے خار ہو رہا تھا، اب میری بے چینی میں کافی اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ لال آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی، وہ تڑپ کر اٹھی اور کھلی آنکھوں سے مجھے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور مجھ پر رکھا اور بولی، ہائے مر گئی۔ تم تو واقعی گدھے ہو۔ وہ تو ایسے حیران ہو رہی تھی جیسے اس نے کوئی عجوبہ دیکھ لیا ہو۔ وہ بولی، تمہیں پتہ ہے، شادی سے پہلے میرے ایک کزن تھے شادی شدہ، ان کے گھر بچہ ہوا تو میں رہنے گئی۔ انہوں نے مجھے پٹی پڑھا لی، وہ بھی بالکل تمہارے جیسا تھا۔ اس کے ساتھ میرا کافی تعلق رہا۔ پورے 2 ماہ رہی اور اس 2 ماہ میں خوب مستی کی۔ سچ پوچھو تو نادر سے مجھے وہ خوشی نہیں ملی۔ وہ یہ سب باتیں مجھ سے شرارتیں کرتے ہوئے کر رہی تھی۔ میں نے اس کو دھکا دیا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور محبت کی برسات کرنے لگا۔ اس نے مجھے ساتھ لگانے کی کوشش کی جیسے اس کی جان سولی پر لٹک گئی ہو۔ میں نے رخشی کے بتائے کلیے کے مطابق عمل کیا اور وہ بولی، ہائے مر گئی۔ میں کچھ دیر رخشی کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کام کرتا رہا اور وہ بے ساختہ دوہری ہوئی۔ پھر میں نے اس کو اٹھا کر کھڑا کر لیا اور اپنے ساتھ لگایا۔ کچھ دیر بعد میں نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود نیچے کھڑا ہو گیا۔ وہ ناراض ہو گئی اور اس نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا اور پھر ہم دونوں دوسری دنیا میں دوڑنے لگے۔ میں اتنی تیز دوڑ رہا تھا کہ ہر طرف تباہی مچا رہا تھا اور ساتھ ساتھ سلم کو تھپڑ بھی لگا رہا تھا۔ اور کچھ ہی دیر میں سلم دوڑتی دوڑتی اس دنیا میں واپس آ گئی اور پھر وہ گر گئی۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھی اور بے ساختہ مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور بولی، بالی سواد آ گیا۔ جیسے ہی مجھ سے وہ ٹکرائی، اس نے نیچے دیکھا اور اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں ابھی بھی دوسری دنیا میں دوڑ رہا تھا۔ پھر وہ مجھے لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور ہم دونوں دوسری دنیا میں چلے گئے۔ اب وہ بھی بڑبڑاتے ہوئے مجھے بھڑکا رہی تھی اور اس کی آوازیں مجھے پاگل کر رہی تھیں۔ باہر لاہور سردی کی دھند میں گم تھا اور اندر ہمارا خمار۔
اور پھر میں بھی دوسری دنیا سے دوڑتا دوڑتا اس دنیا میں واپس آیا، اور جانے کتنا وقت ہم ایسے ہی ایک دوسرے میں گم پڑے رہے۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر میرے ساتھ آ بیٹھی اور بولی، وہ جسے پنجابی میں میسنا کہتے ہیں نا، وہ ہو تم؟ وہ کیسے؟ مجھے لگا تھا معصوم سے ہو، مجھے پہلی نظر میں ہی کشش محسوس ہوئی۔ میں جب سیشن کے لیے آئی تھی مجھے یہ تو پتہ تھا کہ کچھ ہوگا گلے وغیرہ تک، لیکن توبہ، پہلی ملاقات میں ہی تم نے انجر پنجر ہلا دیا۔ لیکن سواد بڑا آیا۔ سلم نے ادا سے کہا، پرانے پاپی ہو تم، سچی جھوٹ نہ بولنا۔ تمہاری عمر جتنا میرا تجربہ ہے۔ 20-21 سال پہلے تم جیسے انسان سے ملی تھی جب تک وہ باہر نہیں گیا۔ شادی کے بعد تک مہینے میں ایک بار لازمی ملتی تھی۔ نادر بیچارہ کیا کرتا۔ اس کے علاوہ بھی 2-4 دوست رہے میرے، جن میں ایک نادر کا جونیئر کولیگ بھی تھا، لیکن بالی تم نے جو مزہ دیا ویسا مدتوں بعد ملا۔ وہ اٹھی اور خود کو سنبھالنے لگی، جب واپس آؤ گے تو پھر ملیں گے، لیکن اگلی بار میں اپنی مرضی کروں گا۔ میری بات سن کر وہ جیسے اچھل پڑی اور بولی، جی نہیں۔ میں نے کہا، جی ہاں۔ وہ کچھ دیر سوچ کر بولی، ٹھیک ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ میں نے لیٹے لیٹے پوچھا۔ تم میری بیربیجا بھابھی سے بھی ملو گے۔ کیا مطلب؟ میں تو اسے جانتا ہی نہیں۔ وہ چھوڑو، تم اسے ملنا ملانا میرا کام، بس تم نے اس کا انجر پنجر ہلانا ہے۔ بولو منظور ہے؟ میں نے کہا، منظور ہے۔ ایسی سخت سزا دوں گا کہ یاد رکھے گی، کہو تو اکٹھے دونوں کو سزا دوں۔ وہ اونچا ہنسی اور بولی، چل دیکھیں گے، اور فلیٹ سے باہر نکل گئی۔ میں نے کمبل کھینچا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔